بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بڑا ہلچل والا دن رہا۔ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں، اور اس کا میرا ہائی پوائنٹ جو تھا وہ تھا نواز شریف صاحب جو قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کی تقریر تھی۔ طویل تقریر تھی لیکن بڑی کھل کے باتیں انہوں نے کہیں، اور لب لباب اس تقریر کا یہی تھا کہ پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آئین کے مطابق اپنا کردار ادا نہیں کرتی، کیونکہ ان کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ پولیٹیشنز کو بھی ڈیوائیڈ کو رول کرے، اور ان کی بے جا جو انٹرفیئرنس ہے پاکستان کی دوسرے معاملات میں، غیر عسکری معاملات میں، اس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا۔ ہمارے ہاں ناظرین مجبوری یہ ہے کہ، اور پھر انہوں نے اے پی سی میں پھر جب اجلاس ختم ہوا تو ایک لائحہ عمل بھی بنایا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اس حکومت جو سلیکٹڈ حکومت ہے، ان کے خیال میں جو 2013 کا الیکشنز ہوئے تھے وہ ریگڈ تھے، اور آرمی ہی عمران خان کو لے کر آئی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ اکتوبر تک حکومت دیکھ لے، استعفیٰ دے دے تاکہ نئے انتخابات ہوں۔ اگر نہیں دیتے تو پھر ہم اکتوبر کے بعد ایک مہم چلائیں گے، ریلیز کریں گے جگہ جگہ، سندھ میں، کراچی، کے پی میں، پنجاب میں۔ بلوچستان خیر سے بچ گیا ہے، نہیں سندھ بچ گیا ہے، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب، کیونکہ سندھ میں تو آصف زرداری پیپلز پارٹی کی چونکہ حکومت ہے تو وہاں شاید ضرورت نہیں ہے۔ تو جو ہے یہاں پہ ہم ریلیز کریں گے، اور پھر جنوری کے مہینے میں اگر اس وقت تک حکومت برقرار رہی تو پھر ہم اسلام آباد کی طرف دھاوا بول دیں گے، اور یہاں پہ دھرنے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ تو اب ناظرین ہماری مشکل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے سیاسی ہو گئے ہیں، اور ہم سب عوام بھی، جو پی ٹی آئی کا ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہی سمجھتا ہے کہ عمران خان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے عمران خان کو تو پھر اس کی جان کو لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہی معاملہ جو قائد ہیں پی ایم ایل این کے، نواز شریف کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو پھر وہ چھوڑتے نہیں ہیں آپ کو۔ ہم جیسے لوگ ناظرین جو کسی سیاسی پارٹی سے ہمارا تعلق نہیں ہے، کوئی وابستگیاں نہیں ہے سیاست سے، ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کسی کو تنقید کرتے ہیں کسی کی پالیسی پہ تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے نواز شریف صاحب سے لفافہ لے رکھا ہے، نواز شریف صاحب کے خلاف بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان سے لفافہ، تو ایک عجیب سا معاملہ ہے۔ لیکن بہرحال ہم چونکہ ہمارا جو ہے ضمیر مطمئن ہے تو ہم چونکہ، اور پھر میں کسی سیاسی پارٹی سے تعلق بھی نہیں رکھتا تو اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر مجھ پہ کوئی تنقید بھی کرتا ہے تو میں اس کو صرف نظر کر دیتا ہوں، سچی بات تو یہی ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس قدر پولیٹیسائزڈ ہو گئے ہیں پوری قوم کہ ہمارا سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے ناظرین۔ جب اس قدر آپ اپنی لائلٹیز کسی ایک پارٹی کے ساتھ رکھ لیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ چیزوں کو ان کے صحیح تناظر میں دیکھ پائیں۔ تو یہی پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بھی کل کہا کہ ہر چیز ڈیوائیڈڈ ہے، یہاں تک کہ صرف سیاستدان ہی نہیں بلکہ جوڈیشری بھی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، میڈیا بھی ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا سارا کام ہے اور وہی کرواتے ہیں، چونکہ انہوں نے یہاں پہ حکومت کرنی ہے تو وہ کسی کو بھی یکجا نہیں ہونے دیتے یا ملک کو آگے چلنے نہیں دیتے۔ تو میں گزارش یہی کرتا ہوں کہ جب یہ لوگ بھی آتے ہیں ہمارے سیاستدان، عمران خان کی بات بھی یہی ہے، دوسروں کی بھی یہی بات ہے، جب میں بلکہ یاد بھی دلا دوں وہ مشہور زمانہ جو ریکارڈنگ ہوئی تھی، جو ٹیلی فونک گفتگو شہباز شریف صاحب کی اور جسٹس قیوم کی، وہ بھی ان کو یاد ہوگی۔ تو یہ لوگ بھی وہی کام کرتے رہے ہیں ہمیشہ۔ انہوں نے جوڈیشری کے ساتھ بھی کھیلا، جو بیوروکریسی کے ساتھ، سول انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ان کے رویے رہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، کس طرح نیپوٹزم، فیوریٹزم پہ باتیں چلتی رہیں، انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہی نہیں کیے۔ جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے نہ ہسپتال بنائے، نہ کوئی اچھے یونیورسٹیز بنائیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بنائے، تو کیا ان سے ہم توقعات رکھیں؟ وہ آج عمران خان بھی اگر ڈیلیور نہیں کر رہے تو ان کے بھی یہی مسائل ہیں، وہ بھی آ کے گھر سے گئے ہیں وہ سارے چکر میں۔ تو
یہ ایک معمہ سا ہے، ایک مسئلہ تو ہے ہمارے ملک میں، اور پھر چونکہ فوج کا کردار بھی کچھ رہا ہے، لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ، اس کی جو بھی اس کے ڈائنامکس ہوں یا وجوہات ہوں، یہ سارے معاملات رہے ہیں، کیونکہ سول ملٹری تعلقات میں ہمیشہ سے تناؤ رہا ہے بدقسمتی کے ساتھ. اب اگر نواز شریف صاحب کا ذہنی رجحان تبدیل ہو گیا ہے، اب وہ واقعی آئین کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آرمی کو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک جو ہے اس کے اندر رہ کر اپنا کام کرنا چاہیے، اور سیاست میں اور دوسرے جو قومی مسائل ہیں اس میں نہیں انٹرفیئرنس کرنی چاہیے. تو ٹھیک ہے، ایک اچھی بات ہے کہ اب ان کی جو ذہنی ایک ایوولوشن ہوئی ہے، تو اس میں تو کوئی انسان ایوالو ہوتے ہیں. ہم بھی اگر 10 سال پہلے کچھ اور سوچتے تھے تو آج ہم دوسرے طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو ہم چونکہ پیغمبر یا رسول تو ہیں نہیں معاذ اللہ، تو اس لیے ہماری ایک ذہنی نشو و نما ہوتی رہتی ہے. تو لیکن یہاں سارے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے قصوروار ہیں، کیا اسٹیبلشمنٹ، کیا سیاستدان اور کیا عوام بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم بھی لیکن عوام اس لیے کم ذمہ دار ہیں کیونکہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو کہ اگر آپ دیکھیے تو پاکستان کے بننے کے بعد ہمیں جو ایک فیوڈل جو اسٹرکچر تھا اس کو ہم ختم نہیں کر پائے، لینڈ ریفارم صحیح معنوں میں نہیں کر پائے، بھارت نے وہ فوراً کر لیے. پھر ہماری سیاست جو ہے، چونکہ بہت سے جو ہمارے یہاں کے جو لوگ تھے، پھر مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان کے مسائل اور بہت سے مسائل، پھر مارشل لاء یہاں پہ آ گیا 1998 میں، 58 میں، بلکہ اس سے پہلے بھی معاملات اسی طرح ہی چل رہے تھے. تو سیاستدانوں نے بھی خراب کیا، عسکری قیادتوں نے بھی خوب اس ملک کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، ہر طرف سے زیادتیاں ہوئی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں بدقسمتی کے ساتھ. تو کوئی بھی یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ہم نے ٹھیک ہے، جہاں تک ہماری اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، ہماری افواج کا تعلق ہے، ہمیں ان پہ ناز ہونا چاہیے. پاکستان کی ایک واحد وہی انسٹیٹیوشن ہے جو ڈیلیور کر پا رہا ہے، باقی انسٹیٹیوشنز کا تو برا حال ہے. تو اگر بہت سی خرابیوں کے باوجود ہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر سویلین سائیڈ اپنا کام ٹھیک کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انٹرفیئرنس کرے، کیونکہ سویلین ادارے جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے. وہ ایک قسم کا جب بھی کوئی پینک، جب مثال کے طور پر آپ 5 اگست کے بعد کے معاملات ہی لے لیجئے جو کشمیر پہ ہوا، اس پہ ساری جو حکومت ہی پینک میں آ گئی، نہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور ابھی تک یہی حالات چل رہے ہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. تو ہم نے ناظرین فوکس کرنا ہے اب اپنی اندر حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور اگر APC ہو گئی ہے اور اگر یہ اپوزیشن کی پارٹیز پھر دھرنے میں لگ گئیں تو پھر نہ جانے کیا ہوگا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب 5 سال کے لیے حکومت ملی ہے عمران خان صاحب کو، ان کو مکمل کرنے دیں. جو بھی آپ کے نیب کے ایشوز ہیں، کرپشن کے ایشوز ہیں، وہ ٹھیک ہے، زیادتیاں ہو سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں اب جہانگیر ترین خان دیکھیں نا، باہر جا کے بیٹھ گئے ہیں. شوگر جو رپورٹ، ملز کی رپورٹ آئی تھی، اس کا کیا ہوا، آٹے کا معاملہ کیا ہوا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس حکومت کا بھی وہی حال ہے جو پچھلی حکومتوں کا تھا. ممکن ہے عمران خان خود بہت میں نہیں کہتا کہ وہ کرپٹ ہیں، لیکن بھارت جو کے ساتھ ٹیم جو لوگ ہیں، میری کچھ ریزرویشنز ہیں اس کے بارے میں. لیکن اب چونکہ ایک مینڈیٹ ان کو مل گیا ہے، ٹھیک ہے، اپوزیشن کہتی ہے سلیکٹڈ ہیں، رگڈ الیکشنز ہوئے ہیں 2013 میں، لیکن ہمیں ان چیزوں سے باہر نکل کر اپنی ریاست کا سوچنا ہے، اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہے. اگر پھر وہی حالات پیدا کرنے ہیں جو 2000 پہلے ہوتے رہے ہیں 2013 کے الیکشنز کے بعد، تو پھر ہم اسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. ہماری ایکسپورٹس کے مسائل ہیں، ہمارے خارجہ امور میں FATF کے ایشوز ہیں. تو ان تمام ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے اب دیجئے ان کو 5 سال مکمل کر لینے دیجئے، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ عمران خان ڈیلیور کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. 50 لاکھ کے گھروں کا وعدہ ہوا تھا، وہ پورا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. 1 کروڑ جابز کی بات ہو رہی تھی، وہ پوری ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. تو اپوزیشن کے ہاتھ تبھی اسٹرانگ مضبوط ہوں گے جب یہ 5 سال کے بعد معلوم پڑے گا کہ آیا یہ حکومت ڈیلیور کر پائی کہ نہیں کر پائی. قرضے بے شمار انہوں نے لے لیے ہیں، اللہ خیر کرے
حالات کو اتنے اچھے لگ نہیں رہے، لیکن بہرحال ان کا ایک مینڈیٹ ان کو دیا گیا ہے، عوام نے دیا ہے، تو اب اس کو پورا کرنے دیں۔ اپوزیشن کے بہت سے گریونسز ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ریاست پاکستان کو دوبارہ دھکیل دیں کسی گھاٹی میں۔ تو یہ جو ہے ایسا نہ کیجئے پلیز، جانے دیجئے۔ باقی جو ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہم سب ہی قصوروار ہیں، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ کوئی خاص کرم کر رکھا ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور کوئی ایسی ہم سے غلطی نہ ہو جائے جس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔